محترم محبوب کاجو صاحب، احمد رضا صاحب اور ان کے رفقا، ظاہر ہے کہ ٹیم ورک ہوتا ہے. نثار مفتی صاحب، میں نے تو پہلے کہا تھا، اور عاطف سیال صاحب، یہ میرے سب کرم فرما مہربان ہیں جنہوں نے مجھے یاد فرمایا کہ میں ملتان سے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے افتتاح کے موقع پر حاضری دوں. آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہ بہت پریسٹیجیس، بہت شاندار ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے، اور اس کا افتتاح کرنا خود میرے لیے بھی عزت افزائی کا سبب ہے اور میرے لیے خوشی کا باعث بھی ہے. تو یہ گولڈن سٹی یقیناً ہارون آباد کے لیے ایک خوبصورت اضافہ ہے. مجھے پتہ چلا کہ کچھ رکاوٹیں بھی ڈالی جا رہی ہیں، کچھ ٹانگیں بھی کھینچی جا رہی ہیں، کچھ مشکلات بھی پیدا کی جا رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ امور تجارت و سیاست کے اندر ٹانگ کھینچنا یہ تو ایک روایت ہے. اس کی شکایت نہیں کی جاتی، اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ دوست بخوبی مقابلہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ان دوستوں نے کچھ پروجیکٹس لانچ کیے تھے اور میں حاضر ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ آدمی اپنے ماضی کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے. جب ان کی پہلے جو انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز لانچ کی ہیں اگر وہ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ابھی افتتاح ہو رہا ہے، لیکن افتتاح ہوتے ہوئے اس کے اتنے پلاٹس سیل آؤٹ ہو چکے ہیں، اتنے لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کر دی ہے، اور اتنے بے شمار لوگ جو ہیں اس میں مزید انٹرسٹڈ ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ رب کائنات نے ان دوستوں کو اس میدان میں عزت دی ہے، اور اس طرح انشاءاللہ العزیز یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بھی یقیناً کامیابی سے ہمکنار ہوگی. مجھے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، میں معذرت خواہ ہوں، ذرا کچھ جلدی میں اس لیے کہ کچھ ٹیمپریچر ہو گیا، بیٹھنا اس طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مشکل ہو رہا تھا. میں نے کہا میں صرف ایک آدھ نصیحت کی بات کر دوں اور پھر میں آپ سے اجازت کا خواستگار ہو جاؤں. دیکھیے، جب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے پروجیکٹ کی اوپننگ ہو اس وقت مجھے کچھ زیادہ توکل اور ایسی چیزوں کا درس نہیں دینا چاہیے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا میں اپنے گھر کی فکر تو کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ان کو آخرت میں بھی اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے. تو مجھے یہ خوشی یہ ہے کہ گولڈن سٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اس گھر کی فکر بھی یقیناً کی ہے. اگر نہ کی ہوتی تو وہ اتنی دیانتداری سے اور اتنی اچھے انداز سے لوگوں کی خدمت نہ کر رہے ہوتے. دیکھیے، میں ایک بات جو اب کہہ رہا ہوں ذرا اس پر آپ کی خاص توجہ کا طلبگار ہوں گا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی اچھا ڈرائیور کیسا ہوتا ہے تو آپ اس کی کوالٹیز گنوا دیں گے. کوئی کہے کہ کوئی اچھا سیلز مین کیسا ہوتا ہے تو آپ اس کی کوالٹیز گنوا دیں گے. پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ بتائیے اچھا مسلمان کیسا ہوتا ہے تو آپ بتائیں گے بھئی وہ ہو جو نمازی ہو، جو حلال حرام کا خیال کرتا ہو، شریعت کی پابندی کرتا ہو، ماشاءاللہ درود و سلام بھی پڑھتا ہو، اور حقوق اللہ، حقوق العباد کا لحاظ کرتا ہو. یہ تمام چیزیں آپ گنوا دیں گے. پھر آپ سے پوچھے کوئی کہ اچھا یہ بتائیے اچھا انسان کیسا ہوتا ہے. میرا پورا دعویٰ ہے کہ جب آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے تو اس کی آپ جتنی بھی خصوصیات گنوائیں گے وہ وہی ہوں گی جو میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے مسلمانوں پر اپنے حکم سے لازم اور ضروری قرار دی ہے. آپ دیکھیے، جب ہمیں بتایا گیا کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. یعنی حسن اخلاق کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا، ہمسایوں کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ ہمسایوں سے کہ حقوق کیا ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. مجھے وہ ایک بات یاد آئی
حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر تابعی اور مشہور محدث، ان کے پڑوس میں دیوار سے دیوار ملی تھی، ایک یہودی رہتا تھا۔ اس یہودی کا مکان خریدنے کے لیے بہت سے لوگ خواہش مند ہوتے تھے کہ بھئی عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں مکان مل جائے گا۔ اس سے پوچھتے بھئی یہ مکان کتنے کا ہے؟ ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے شاید یہ مثال اور زیادہ اپروپریٹ ہے۔ تو اس سے پوچھتے تھے ہاں بھئی کتنے میں بیچو گے مکان؟ وہ کہتا تھا 2000 دینار میں۔ اچھا، اس علاقے میں اس جیسے مکان کی جو نارمل پرائس تھی وہ 1000 دینار تھی۔ تو لوگ فوراً اکھڑ جاتے کہ بھئی تم عجیب آدمی ہو، 2000 دینار کیسے ہو گئی اس کی قیمت؟ وہ فلاں مکان جو اتنے سے فاصلے پہ ہے وہ 1000 دینار کا، فلاں مکان 1000 دینار کا، تم 2000 دینار کا کیوں دیتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ جی بات یہ ہے کہ 1000 دینار تو اس مکان کی قیمت ہے، اور 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے۔ وہ اس لیے کہ میں جب سے یہاں رہ رہا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے بچے رات کو بھوکے سوئے ہو۔ اگر کبھی ایسا وقت آیا ہے، میرے لیے مشکل کا وقت آیا ہے، تو عبداللہ بن مبارک کے گھر والوں نے خود فاقے کر کے میرے بچوں کا پیٹ بھرا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں آقا کریم حضور علیہ السلام نے جو تلقین کی ہے، جس طرح بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے، خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ہمیں بہادری سے کام لینا چاہیے، ہمیں حق کی خاطر سینہ سپر ہو جانا چاہیے، ہمیں اس دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر آپ ان تمام اصولوں کو پیش نظر رکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ بنے۔ لیکن اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو کیا ایسا ہے؟ اگر ہم واقعی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا سیکھ لیں تو یارو یہ دنیا جنت کا نمونہ ہو جائے۔ ہم پر جو الزام لگتے ہیں ساری دنیا کے، اگر اسلام کے حوالے سے کوئی بدگمانی پیدا کی جاتی ہے، کوئی الزام تراشی ہوتی ہے، کبھی مسلمانوں کو تخریب کار کہا جاتا ہے، کوئی حجاب اوڑھے ہوئے کوئی عورت ہو تو اس کو تخریب کار اور دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، کوئی مسلمان اگر اسلامی لباس میں سامنے آئے تو اس سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے عادات کی وجہ سے۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچا رہا ہوں۔ بے شک ہیلری کلنٹن کے کہنے کے مطابق اسلام is the fastest growing religion in the world nowadays۔ آج کل دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ میں مانتا ہوں یہ درست ہے، لیکن اس کے باوجود آج اسلام اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا جتنا 1500 سال پہلے پھیل رہا تھا۔ کیوں؟ حالانکہ اس وقت تو یہ کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا، اس وقت قرآن مجید کے نسخے ہر گھر کے اندر موجود نہیں ہوتے تھے۔ پوری بستی میں کسی ایک آدھ جگہ ظاہر ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن ہوتے تھے۔ اس وقت پرنٹنگ پریس تو نہیں ہوتے تھے، گلی گلی کوچے کوچے میں مدرسے کھلے ہوئے نہیں تھے، حدیث کی کتابیں ابھی کمپائل نہیں ہوئی تھی، قال اللہ قال رسول کی صدائیں ابھی نہیں گونجتی تھی، یہ انٹرنیٹ پر قرآن اور حدیث کی چیزیں تلاش نہیں کی جا سکتی تھی، اسلامی لٹریچر وہ اویلیبل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اس وقت اسلام جتنی تیزی سے پھیل رہا تھا آج اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگرچہ قرآن مجید کے نسخے تو اس وقت اتنے موجود نہیں تھے، لیکن لوگوں کو گلی کوچوں میں چلتے پھرتے قرآن نظر آ جاتے تھے۔ وہ جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ قرآنی تعلیمات کی پرسونیفیکیشن ہے، مجسم ہو جاتی تھی اسلامی تعلیمات مسلمانوں کی صورت میں۔ جب ان کو دیکھتے تھے ان کو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا اللہ کا فرمان کیا ہے، نہیں معلوم ہوتا تھا آقا کریم کی تعلیمات کیا ہے، لیکن جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے کہتے تھے جو لوگ اتنے اچھے ہیں ان کا مذہب برا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ اور آج کل عالم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کی سچائی سے متاثر ہو جائے اور اسلام قبول کرنے پہ آ جائے تو ہم جیسے مسلمانوں کو دیکھ کے یرک جاتا ہے، نہیں جی مسلمان اگر ایسے ہوتے ہیں مجھے نہیں ہونا مسلمان۔ ایسے میں اگر کہیں روشنی کی کرن نظر آئے تو یقیناً اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اور بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز دیکھی ہیں
لیکن جس انداز سے یہ گولڈن سٹی کی ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے پریسیڈنٹس بھی قائم کیے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ بات اگر آپ کریں جناب بحریہ کی اور فلاں کی، تو وہاں پر جتنی انویسٹمنٹ ہے اور وہاں پر جتنا سرمایہ لاگو ہوتا ہے اس کا یہاں کوئی مقابلہ ہی نہیں، اس کو کوئی کمپیئر نہیں کر سکتا یہاں سے۔ تو اگر محدود وسائل کے مطابق اگر یہاں پر یہ دیانت اور شرافت سے جو وعدے کر رہے ہیں پورے کر رہے ہیں، لوگوں کو جو کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کا انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے، اگر وہ پورے کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو ایک اچھا گھر جس کے لوگ خواب دیکھا کرتے ہیں، اگر وہ ان خوابوں کی ایک اچھی تعبیر دے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب بھی ہے۔ میں ایک جملہ دہرا کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ بے شک ہم اس دنیا میں اچھے سے اچھے گھر کی تلاش میں زندگیاں لگا دیتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس گھر کی بھی اگر فکر کر لیں تو یارو یہ دنیا بھی ہماری اور وہ دنیا بھی ہماری۔ رب کائنات اپنے کرم سے یہ گولڈن سٹی کو ترقی اور عروج عطا فرمائے، اور ہم دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اپنے کرم سے یہ جو آج اس گولڈن سٹی کا ہم نے اوپننگ کی ہے، یہ افتتاح، یہ مبارک ہو میرے مولا، اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی مبارک ہو، اور جو ان کے کلائنٹس ہیں ان کے لیے بھی مبارک ہو، جنہوں نے یہاں پر پلاٹس لیے ہیں، چاہے وہ رہائشی ہیں، چاہے وہ کمرشل ہیں، کوئی دکانیں وغیرہ لی ہیں، مولا یہ سب ان کے لیے نفع کا سودا ہو، ان کے لیے سکون بخش ہو میرے مولا، اس کا انجام بخیر ہو، اور میرے مولا اپنے کرم سے آنے والا وقت ان کے لیے مزید تیری نعمتوں اور رحمتوں کے حصول کا وقت ثابت ہو۔ یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں مولا، ان سب کی حاجتیں اور ضرورتیں تو ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا اس طرح نہیں جان سکتا۔ ان سب کی حاجت روائی کر دے، مشکل کشائی کر دے میرے مولا۔ جو یہاں اپنا گھر، اپنی چھت، اپنے رہائشی مکان کے خواب دیکھ کر آئے ہیں، ان کی خوابوں کو بہت اچھی تعبیریں دکھا دے اپنے کرم سے، اور اپنے کرم سے ان کی خواہشیں مرادیں پوری فرما دے، سب کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے، سب کے بچوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بنا دے، اور ان کے لیے عزت اور راحت کا سبب بنا دے میرے مولا۔ اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اس دنیا میں بھی عزت عطا فرما اور آخرت کی بھی رسوائی سے بچا میرے مولا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا